ہم جب بات کرتے ہیں نا مسنگ پرسنز کی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کسی دہشت گرد کی حمایت کرتے ہیں، یہ قطعاً نہیں ہے، چونکہ دہشت گرد یعنی بے گناہ انسانوں کا قاتل ہماری نگاہ میں، چاہے وہ فرشتے کا لباس پہن کر آئے یا ابلیس کا لباس، ہمارے لیے فرق نہیں پڑتا، وہ شیطان ہے، وہ ابلیس ہے، اس نے بے گناہوں کا قتل کیا ہے۔ مسنگ پرسنز جتنے بھی شیعہ اٹھائے گئے ہیں پورے پاکستان میں، گلگت بلتستان میں ایسا کوئی واقعہ نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن بالعموم پنجاب اور سندھ میں اور خصوصاً کراچی میں یہ چیزیں زیادہ ہیں۔ ان پر الزام کیا ہے؟ ان پر الزام یہ ہے کہ وہ سیریا گئے اور داعش سے لڑے، ان پر الزام یہ ہے، یا ان پر الزام یہ ہے کہ جو لوگ سیریا گئے وہاں پر لڑے ان کو بھیجنے میں ان کا کوئی کردار ہے۔ ان دو کے علاوہ تیسرا کوئی الزام ان مسنگ پرسنز پر نہیں ہے۔ لیکن ہمارے ادارے اتنے جری، اتنے بہادر، اتنے شجاع ہیں کہ رات کی تاریکیوں میں جاتے ہیں، اٹھاتے ہیں، تمام قوانین کو توڑتے ہیں، پھر بھی وہ معصوم ہیں اور ان کے خلاف کوئی بولنے کی جرت نہیں کرتا۔ ہمارے اتنے شیر دل ادارے ہیں۔ الزام کیا ہے؟ واضح ہے، یہی دو الزام۔ ان سے پوچھا جائے کیا انہوں نے پاکستان کا کوئی قانون توڑا ہے تو کوئی نہیں کہتا کہ انہوں نے پاکستان کا قانون توڑا ہے۔ کیا انہوں نے پاکستان میں کوئی جرم کیا ہے تو کوئی نہیں کہتا کہ انہوں نے پاکستان میں کوئی جرم انجام دیا ہے۔ اگر ان سے پوچھا جائے کیا وہ جب واپس آئے، جو بھی آئے جن کو آپ نے اٹھایا، کیا انہوں نے پاکستان میں پاکستانی قوانین کے خلاف کوئی ایک چھوٹا سا عمل بھی کیا ہے، تو سب کہتے ہیں کہ نہیں، انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا۔ تو ان کا جرم کیا ہے؟ ان کا جرم یہ ہے کہ وہ وہاں پر یا خود داعش کے خلاف گئے یا پھر انہوں نے داعش کے خلاف جانے والوں کو سپورٹ کیا اور وہ ان کے ممد اور معاون تھے۔ اب ایک چھوٹا سا سوال ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کل سعودی عرب پر امریکی حملہ کرتے ہیں، کبھی وہ ایسا کریں گے نہیں، مطمئن رہے، جب تک یہ آل سعود نسل یہود موجود ہے، امریکیوں کے یہ غلام ہیں، اس لیے وہاں پر ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ لیکن فرض کریں اگر ایسا ہو جائے تو سعودیوں نے تو لڑنا نہیں ہے، وہ تو جس طرح سے کویت چھوڑ کر سارے عرب بھاگ گئے تھے اور سارے کویت کو صدام سے بچانے والے علی ابن ابی طالب کے محدود شیعہ تھے۔ پتہ نہیں آپ کو معلوم ہے یا نہیں ہے، میں کئی دفعہ کویت گیا ہوں، تو کویت کو بچانے والے صدام سے کون تھے؟ علی کے شیعہ، جنہوں نے کہا کہ اس دھرتی کی حفاظت ہماری ایمانی ذمہ داری ہے، ہم نے بچانا ہے۔ وہ لڑتے رہے اور آخر تک لڑتے رہے، شاہ سے لے کر باقی تمام عمرا تک سب چھپ گئے، کوئی یورپ چلا گیا، کوئی باقی عرب ممالک میں چلا گیا اپنا ملک اور سب کو چھوڑ چھاڑ کر۔ اگر کل سعودیہ پر کوئی حملہ ہوتا ہے، یقین جانیں سب سے پہلا جو فتویٰ آئے گا نا کہ وہاں کے مقدس سرزمین کی حفاظت واجب ہے اور اس کے لیے ہمیں اپنی جان، مال اور خون دینا چاہیے، وہ فتویٰ ہوگا شیعہ مرجعیت کا، کسی اور کا نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ کعبۃ اللہ ہمارا ہے، مسجد نبوی ہماری ہے، حرم ہمارا ہے، قرآن ہمارا ہے، کسی کی میراث نہیں ہے۔ اگرچہ کعبۃ اللہ پر قبضہ وہابیوں کا ہے، ٹھیک ہے، سلفیوں کا ہے، یا آل سعود کا کہنا چاہیے، میں مسلک کی بات نہیں کرتا، آل سعود کا ہے، لیکن وہ وراثت کس کی ہے؟ اہل ایمان کی۔ کعبۃ اللہ کس کی میراث ہے؟ ابراہیم کی اور ابراہیم کے پیروکاروں کی، اور ابراہیم کے پیروکاروں میں جو سب سے بڑا نام ہے وہ حسین ابن علی کا ہے۔ کیا کل اگر کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو آپ روک سکتے ہیں کسی کو کہ کوئی نہ جائے کعبۃ اللہ کو بچانے کے لیے؟ کوئی نہیں روک سکتا۔ ہر صورت میں جو اہل ایمان ہوگا وہ جائے گا کعبۃ اللہ کو بچانے کے لیے۔ کعبے کو کس نے زندہ رکھا؟ نبی کریم نے، ابراہیم کے بعد۔ نبی کریم کے حرم اور ان کے دین کو زندہ رکھنے والی ہستیاں کون ہیں؟ علی ابن ابی طالب اور ان کے بچے حسن و حسین ہیں، اور ساتھ میں زینب کبریٰ ہے۔ اگر دین محمدی کو کسی نے کربلا میں بچایا ہے تو وہ حسین ہے، کربلا کے بعد زندہ کیا ہے تو وہ زینب ہے۔ اور سیریا میں داعش کا جو سب سے بڑا اعلان تھا وہ یہ تھا کہ ہم حضرت زینب کے حرم کو ڈھا دیں گے۔ کون مائی کا لال ایسا پیدا ہوا ہے جو یہ کہے اور زندہ رہے؟ جب تک علی کے بیٹے، زینب کے بیٹے، حسین کے بیٹے، کربلا کے بیٹے موجود ہیں، اس دھرتی میں زمین کے اوپر کسی ماں نے ایسا بچہ نہیں جنا جو زینب کے مزار کو منہدم کرنے کا ارادہ بھی کرے اور دنیا خاموش رہے۔ اب اگر اس کو کوئی دہشت گردی کہتا ہے تو 1000 دفعہ کہے،
1000 दफा कहे, ये है अकीदा, ये है ईमान। लिहाजा पाकिस्तान से ज्यादा कितने गए होंगे आपने, यानी अमरीकियों ने 1 लाख लोगों को जमा किया सीरिया में, 1 लाख, जिसमें से एक बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तान से गई। मैं आपकी मालूमात में इजाफे के लिए कहूँ, 1-2 दफा मैंने टीवी पे भी जब कहा तो बाद सियासतदान बड़े परेशान हुए और बाद ने फिर मुझसे कहा नाम बताएं, किसने आपको बताया? मैंने कहा मैं अकेले में आपको बता देता हूँ, बता भी दिया। एक मुजाहिद मुझे मिले, अफगान जंग के वो मुजाहिद जिन्होंने अमरीकियों से पैसे लेकर अफगानियों के खिलाफ जंग लड़ी थी। बाद में जो है फिर उन्होंने चाइना की तरफ उनको मोड़ना चाहा तो हमारी फौज ने रोक दिया। मैं पस मंजर भी बयान कर रहा हूँ। एक दिन मुझे मिले किसी एयरपोर्ट पे, किसी ऐसी जगह, तो बातों में मैंने पूछा कि हाँ भाई बताएं कि सीरिया कितने लोग भेजे हैं आपने? कौन थे? वही मुजाहिद जिनको हमारे स्टेट ने पाला था। मैं अब ज्यादा इस पर खुल के बात नहीं करता क्योंकि वो माजी का हिस्सा है और आज हम एक नए पाकिस्तान में हैं। हकीकतन हमारी पॉलिसियां बदल चुकी हैं, हमारा रुख बदल चुका है, हमारा कैंप बदल रहा है। हम आहिस्ता आहिस्ता पुराने कैंप से नए कैंप की तरफ मुंतकिल हो रहे हैं। दोस्तियां भी तब्दील हो रही हैं और दुश्मनियां भी तब्दील हो रही हैं। मैं बात कर रहा हूं ज़ियाउल हक की एस्टेब्लिशमेंट की, जो बाद में एक अरसे तक जो पॉलिसी चलती रही, आज उस पॉलिसी का गला घोंटा जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह एक नई तब्दीली है और नया पाकिस्तान हम देख रहे हैं। बहरहाल मैंने उनसे पूछा कि कितने लोग आपने भेजे हैं? कहा आपका क्या ख्याल है कितने भेजे होंगे? मैंने कहा कोई 8-10 हजार। कहा नहीं जनाब शहीदी साहब, हमने तो बहुत बड़ी तादाद में भेजा है, बहुत बड़ी तादाद में भेजा है। मेरा एक सवाल है कि इतने दहशतगर्द, चाहे वो तालिबान के नाम पर परवान चढ़ते रहे, चाहे वो अलकायदा के नाम पर परवान चढ़ते रहे, चाहे वो लश्कर जंगी के नाम पर परवान चढ़ते रहे, चाहे वो सिपाही साहबा के नाम पर परवान चढ़ते रहे, इनको इतनी बड़ी तादाद में भेजने की जरूरत क्यों महसूस हुई? और क्या ये छुप कर गए? 20-25 हजार लोग क्या छुप कर गए? जब दाइश की तश्कील हो रही थी, बंदर बिन सुल्तान हर दूसरे दिन पाकिस्तान में होता था क्योंकि वो मास्टर माइंड था दाइश के हवाले से। पूरी दुनिया के मुख्तलिफ शहरों में वो गया, अपने तरफदारों को जमा किया, पैसे दिए, वहां से लोगों को उठाया, ट्रेनिंग दी और फिर वहां पर जाके कुछ को उर्दन, कुछ को तुर्की, कुछ को खुद सऊदी अरब ट्रेनिंग कैंप्स में पहुंचाने के बाद फिर वहां से उन्हें शाम में आहिस्ता आहिस्ता दाखिल किया गया। बाहर से आया हुआ वो गुमराह गुरोह जिनका काम ही कत्ल करना है, किराए के कातिल, वहां पर पहुंचाया गया। मैंने उससे पूछा कि कितनी तादाद? कहा कि 25,000 तकरीबन, बहुत बड़ी तादाद। अब सवाल यह है कि क्या ये लोग आंखें बंद करके उन्होंने तय्युल अर्ज कर लिया और रातों रात दमिश्क पहुंच गए, या फिर किसी ने उनको तैयार किया, किसी ने उसको पैसे दिए, किसी ने उसको एयरपोर्ट तक पहुंचाया, किसी ने उसको पासपोर्ट बना के दिया, किसी ने उसको वीजा लेके दिया, किसी ने उसको टिकट लेके दी, किसी ने उसको जहाज में बिठाया, किसी ने उसको वहां पर रिसीव किया। मौजज़ाती तौर पर तो नहीं गए ना, यहां से किसी सिस्टम के तहत गए। आप उस सिस्टम की जड़ें क्यों नहीं उखाड़ते? सवाल यह है, क्यों नहीं उखाड़ते उस सिस्टम की? शिया कितने गए होंगे पूरे पाकिस्तान से? 5-6 करोड़ शियों में 0.00001% भी नहीं बनता। 500-600 शायद लोग गए हों पूरे पाकिस्तान से, जो मेरा अंदाजा है और जो मेरी मालूमात है मैं उसके तहत कह रहा हूँ, जो मैंने किसी को देखा नहीं है, लेकिन जो मालूमात मिलती रही है वो तकरीबन इतनी ही कोई लगभग तादाद होगी। सवाल यह है कि जो यहाँ से गए उनका ना माजी दहशतगर्दी का हामिल और ना आने के बाद या इस दौरान में उन्होंने कोई ऐसा काम किया है, उन्हीं पर इतनी सख्ती क्यों, इतनी नजर क्यों? फिर चले जो लोग फर्ज करें आपके ख्याल में उन्होंने कोई जुर्म अंजाम दिया, तो आपकी अदालतें तो मौजूद है ना। नवाज शरीफ अरबों के करप्शन के बाद अब आपके इन्हीं अदालतों से पाको पाकीज़ा होकर मासूम बनकर छूट के जा रहा है फिर बाहर। यह है आपका निजाम, जो आप करप्शन के खिलाफ निजाम की बात करते हैं। लेकिन इन मिसिंग पर्संस का जुर्म क्या है जो 2-2 साल से आपकी कैद में हैं और उनका कोई जुर्म आप साबित नहीं कर पा रहे? कोई जुर्म अब तक साबित नहीं हुआ। अगर साबित होता तो अदालत में होता, अगर कोई जुर्म था तो आप उनको सजा दे रहे थे। और जिन लोगों को छोड़ा इस अरसे में, अदमुआ करके, आदि जान, अपाहज, जिस्मानी और ज़हनी तौर पर माजूर, ऐसे लोग जो अब एबनॉर्मल हैं, जब छोड़ा, हाँ भाई तुम बेगुनाह थे इसलिए हमने छोड़ दिया। यहां तक पहुंचाने के बाद आपको पता चला कि ये बेगुनाह लोग थे इसलिए उन्हें छोड़ा है। ये है हमारा अलमिया। हम इस मुल्क के बेटे हैं, हमें इस मुल्क से दिलचस्पी है इसलिए कि ये
ہمارا مادر وطن ہے، ہم اس کے لیے ہر قربانی دینے کو عقیدتی حوالے سے بھی تیار ہیں اور وطن کے بیٹے کی حیثیت سے بھی تیار ہیں، اس لیے کہ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اگر ہماری سرزمین کی طرف کوئی دشمن آنکھ اٹھا کر دیکھے تو ہم پر دینی حوالے سے فرض ہے کہ ہم اس کے خلاف میدان میں نکلیں اور اپنے وطن کو بچائیں۔ یہ ہماری شرعی ذمہ داری ہے۔ جس مکتب کے بچوں اور نوجوانوں کی یہ آئیڈیالوجی ہو وہ کبھی بھی اپنے ملک اور اپنے وطن کے خلاف غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث نہ ہوتے ہیں اور نہ ہی ہو سکتے ہیں۔ اس لیے یہ جو سلسلہ ہے اس کو بند ہو جانا چاہیے، بہت ہو گیا، بند ہو جانا چاہیے۔ اب جتنی بھی تعداد میں باقی لوگ موجود ہیں ان کو باعزت طور پر چھوڑ کر ان کے گھر والوں سے، ان کی ماؤں سے، ان کی بہنوں سے، ان کے بچوں سے، ان کی بیویوں سے جا کر معافی مانگنی چاہیے کہ ہم نے ظلم کیا، آپ سے زیادتی کی، ہم معافی چاہتے ہیں، ہمیں غلط فہمی ہوئی تھی، شاید وہ گھرانے آپ کو معاف بھی کر دیں، ورنہ کل بروز قیامت آپ پکڑے جائیں گے ضرور، چونکہ کسی مظلوم کی آہ اللہ کی بارگاہ سے خالی نہیں لوٹتی، اللہ کا غضب لے کر لوٹتی ہے اس ظالم کے خلاف۔ ٹھیک ہے، یہ مظلوم ہے، یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے، لیکن اللہ کی لاٹھی سے تو آپ بچ نہیں سکتے۔ اس لیے درد مندانہ مشورہ ہے، درد مندانہ، ہمیں کسی سے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم محب وطن ہیں یا نہیں ہیں، کوئی ہمیں کچھ بھی کہے، ہمارے عقائد اور ہمارے افکار بھی بالکل واضح اور شفاف ہیں اور ہمیں اس کو بار بار بیان کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ہمیں فخر ہے کہ ہم پاکستانی ہیں اور دنیا میں جہاں کہیں پر بھی جاتے ہیں ہماری شناخت پاکستان سے ہے، لیکن اس طرح کے مظالم نہ یہ قابل قبول ہیں قانونی طور پر، نہ یہ قابل قبول ہیں دینی طور پر، اس کو کوئی بھی قبول نہیں کر سکتا۔